دل کے ہمراہ بجھے جاتے ہیں آنکھوں کے چراغ، دل کے ہمراہ بجھے جاتے ہیں آنکھوں کے چراغ، میری احساس کی دہلیز پہ جلتے جلتے۔ میم باتوں کا سلسلہ شروع کریں، ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم مطلب کہاں سے آپ نے لی ہے، شروعاتی تعلیم آپ کی کہاں سے ہوئی ہے، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ شروعاتی تعلیم تو میری کانپور سے ہی ہوئی ہے، اور کیونکہ پاپا کی جو برتھ ہے، پاپا کا جو وطن ہے وہ ہے بارہ بنکی۔ پاپا کی برتھ نہیں ہوئی لیکن پاپا کسی وجہ سے کانپور شفٹ ہوئے، تو ہمارے لوگوں کی برتھ کانپور میں ہوئی اور ایجوکیشن بھی ساری پڑھائی وہیں سے شروع ہوئی، کانپور سے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم جیسے کانپور سے ہوئی اور کیونکہ ضروری ہے، تو آخر یہ شاعری کی طرف آپ نے رخ کب کیا؟ کیا اسکولی ٹائم سے آپ کو شاعری کا شوق تھا یا ایک شاعری کر نہیں پائے، کری نہیں انہوں نے شاعری، لیکن پاپا بہت کتابیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ۔ یہ خاتون مشرق میرے دادا پڑھا کرتے تھے، دادا کی ہوا کرتی تھی، تو پاپا پڑھتے تھے، پاپا سے پھر مجھے بہت شوق ہوا، تو سب سے پہلے جو میں نے کتابوں کی میری جو پڑھنے کی ابتدا ہوئی وہ خاتون مشرق سے ہوئی، اور پھر اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہا۔ پھر شوق ہوا کہ مطلب شاعری کروں، شاعری کری، تو اس ٹائم یہ تو نہیں جانتی تھی کہ یہ شاعری ہے، الٹا سیدھا مطلب جو دل میں آتا تھا وہ لکھتی تھی۔ شاعری واعری کتابوں سے ممی پڑھنے نہیں دیتی تھی، پاپا لیکن بہت شوقین تھے، پاپا چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں کریں، لیکن پھر وہی ہے، پھر پڑھائی لکھائی میں اپنے پھر شادی ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ اچھا، جب آپ نے خاتون مشرق کے علاوہ جو ہے آپ نے اور بھی کوئی کتاب پڑھی شاعری کی یا کسی خاص شاعر کو پڑھا ہو آپ نے؟ نہیں، شادی سے پہلے تو میں نے نہیں پڑھی، شادی سے پہلے بس میں یہ پاکیزہ آنچل، مہکتا آنچل، خاتون مشرق یہی سب پڑھا کرتی تھی بہت زیادہ۔ جی جی جی، اچھا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جس وقت ضروری ہے کہ خواتین جو گھر کی خواتین ہوا کرتی تھی جو دور دراز علاقوں میں، ان کے یہاں یہی کتابیں تھی جو دستیاب ہو۔ پاپا کتابیں منگاتے تھے اور میں چپکے چپکے پڑھا کرتی تھی، بہت زیادہ کتابوں سے دلچسپی تھی، لیکن پھر یہ شادی ہو گئی اور سب قصہ ختم ہو گیا اسی طرح سے۔ شادی سے پہلے آپ نے شاعری صرف پڑھی تھی، لیکن آپ نے جو بھی لکھا تھا وہ بس کاپیوں میں ہی رہ گیا، تو آخر جو ہے یہ الٹا کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم کا زمانہ تھا وہ جو بھی لکھا آپ نے۔ تو یہ شاعری کا باقاعدہ طور پہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ شادی کے بعد کس طریقے سے سفر شروع کیا آپ نے؟ یہ سفر اس طرح شروع ہوا کہ جو میں مطلب شادی ہو کے آئی تو سسرال کا میرا کافی ادبی ماحول تھا، بہت زیادہ، تو میں نے دیکھا کہ گنگنا رہے ہیں، مطلب میں اکثر یہ دیکھا کرتی تھی، گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، بہت اچھا ماحول تھا گھر کا، شوق تو مجھے تھا ہی، تو مطلب ہمارے بردر اللہ نے، سسٹر اللہ نے، ان لوگوں نے مطلب حوصلہ بڑھایا، پھر میں پڑھتی رہی، شاعری کرتی رہی، لیکن منظر عام پہ میں 6-7 سال پہلے آئی، جب مطلب ہر تھوڑی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی تب آئی۔ اچھا، ایک سوال لے لیتے ہیں، یہ آشیش صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ میم آپ کن شاعروں کو پڑھتی ہیں؟ میں شاعروں کو دیکھیے، میں نے وسیم بریلوی کو پڑھا، میں نے پرویز شاکر کو بہت پڑھا، مطلب زیادہ تر میں نے پرویز شاکر کو ہی پڑھا اگر میں کہوں تو، اور کاشف کو بہت سلام میرا۔ کوئی شاعری ہمیں سنانا چاہیں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو، تو پھر ہم آگے باتوں کا سلسلہ شروع کریں۔ ضرور انشاءاللہ سناتی ہوں۔ پہلا مشاعرہ میم آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا تھا، پہلا اور آخری سمجھ لیجیے، دلی سے باہر، وہ تھا بدایوں۔ اچھا جی، بدایوں میں سب سے پہلے شرکت کری تھی، اور شاید دلی سے پہلی بار ہی باہر گئی تھی، اور آخری بار، اس کے بعد پھر میں دلی سے باہر نہیں گئی۔ اچھا، تو پھر آپ نے جتنے بھی مشاعرے والا سسٹم وغیرہ آپ نے دہلی میں ہی پڑھا؟ جی جی۔ تو یہ مطلب آپ نے ضروری ہے کہ جو یہ سفر طے کیا ہے 6-7 سال پہلے سے لے کر اب تک شاعری کا،
کیا ایکسپیرینس رہا آپ کو، خاص کر خواتین کو لے کر کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیے ایکسپیرینس تو میں زیادہ ان سب چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی. ارجن صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ دہلی سے باہر جانے کا ارادہ نہیں ہے، کیوں بھلا؟ اور وہی کاشف صاحب کہتے ہیں کہ میں دیوانے میر میں سوئی رہتی ہوں. سنا دیجیے ایک بار. میم آپ ضروری ہے کہ آپ باہر دہلی سے باہر پروگرام نہیں کرتے، دہلی میں ہی جتنے نشست وغیرہ کرتے ہیں. آخر شاعری کو آگے اتنا پروان چڑھانے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑی آپ کو ایک اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے؟ دیکھیے اس کے لیے تو ظاہر بات ہے محنت چاہیے ہوتی ہے. بہت محنت کری اور اس میں پورا سپورٹ مجھے میرے ہسبینڈ کا ملا. انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا جو میں آج یہاں تک پہنچی ہوں. شروعاتی دور میں آپ نے شاعری کی تو جو بھی تھا وہ آپ نے ہی اس کو نظر ثانی کی. پھر آپ نے جب شاعری بالکل آپ نے سیریس طریقے سے کرنا شروع کیا تو کیا کسی کو سے آپ نے اصلاح کروائی یا کیا کچھ آپ نے پڑھا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں؟ جی دیکھیے میں شروعاتی دور پہ تو یوں لکھتی رہی کبھی مطلب کیونکہ امی جو تھی ہماری مدر اللہ وہ کافی جی. مطلب ان کو معلومات تھی شاعری کی اور اچھا. ہسبینڈ بھی تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت ان لوگوں سے سیکھا. لیکن مگر ایک استاد ضرور چاہیے تھا. جی. استاد تو چاہیے تھا. پھر میں نے کچھ تو شروع دور میں یوں ہی کرتے رہے. پھر میں نے استاد بنایا تو استاد ہیں میرے فیض خلیل آبادی. اچھا. پھر جو بھی مطلب جو بھی کمیاں تھیں جو بھی چیزیں تھیں اس کی تو سب میں نے پھر ان سے ہی سیکھا. فیض خلیل آبادی. پڑھا. لیکن اب کون سی کتاب اور کون سا شاعر آپ کو زیادہ پسند ہے جسے آپ پڑھنا اور سننا زیادہ چاہتی ہیں؟ دیکھیے میں سننا کیا چاہتی ہوں اب آج کل تو اتنے مجموعے مل جاتے ہیں کہ میں ان میں ہی لگی رہتی ہوں. اتنے اچھا. مجموعے لوگوں کے مطلب کافی ٹائم سے قریب 1 سال سے اتنے مجموعے میرے پاس آئے ہوئے ہیں کہ میں شاید ان کو بھی نہیں پورا پڑھ پا رہی ہوں. کبھی پڑھ رہی ہوں ادھر قریب 4 مہینے سے تو میری شاعری بھی بالکل بند ہے. اچھا. نہیں ہو پا رہی ہے بالکل. میں کہہ رہا ہوں میم شاعری کے علاوہ جو آپ کا وقت ہوتا ہے اگر آپ جس وقت شاعری نہیں پڑھ رہی ہوتی یا لکھ نہیں رہی ہوتی اس درمیان میں آپ کیا کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ کتابوں میں ہی مطلب لگی رہتی ہوں یا دیکھیے گھر میں کام بہت ہوتا ہے یہ سب جی بہت بالکل. کیونکہ ہم گھریلو عورتوں کے لیے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ الجھی رہتی ہوں کاموں میں. آپ کا کچھ خاص موضوع ہے ایسا جس پر آپ کو لکھنا زیادہ پسند ہے یا کوئی خاص ایک میدان ہو جس پر آپ کو نظم یا غزل یا کوئی اور صنف میں لکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو خیال آ گیا جدھر مطلب ذہن چلا گیا کہ ہاں اس پہ لکھنا ہے. اور شاعری تو ایک عطا ہے اور مگر جی. ہاں یہ ہے ضرور کہ کبھی مطلب کہ ہاں چلو اس پہ لکھا جائے یا اس پہ لکھے ایسا میں نے کبھی اس چیز کو مطلب پوائنٹ نہیں لے کے چلی کہ ہاں پوائنٹ جس اچھا. پہ مجھ سے ہو گئی میں نے بس کہہ ڈالی. میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کہا بس کہہ دیا. یہ اچھی بات ہے. یہ بعد میں اس پہ نظر ثانی کر لی جائے وہ الگ بات ہے لیکن پہلے ہے کہ کم سے کم سے قلم بند کو کیا جائے. میم ہم چاہیں گے کہ اگر کیونکہ آپ شاعری اپنی میرا کوئی خیال اور جی بتائیں. شاعری سوچ سمجھ کے تو ہوتی نہیں کبھی. اچھا میم ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ اور سنانا چاہیں ہمیں. چلیے ایک غزل اور سناتی ہوں آپ کو. جی. مطلب یوں ہے اس طرح ڈوب کے راہوں میں نہ بکھرا ہوتا. اچھا. اس طرح ڈوب کے راہوں میں نہ بکھرا ہوتا. اس طرح ٹوٹ کے راہوں میں نہ بکھرا ہوتا. میں نے اس دل کو حفاظت سے جو رکھا ہوتا. واہ واہ. اور ڈوب جانے میں قباحت تو نہیں تھی لیکن ڈوب جانے میں قباحت تو نہیں تھی لیکن کوئی دریا تو میری سوچ سے گہرا ہوتا. گہرا ہوتا. واہ واہ. ڈوب جانے میں قباحت تو نہیں تھی لیکن کوئی دریا تو میری سوچ سے گہرا ہوتا. پابا زنجیر کہاں ہوتی شکستہ پائی. واہ. پابا زنجیر کہاں ہوتی شکستہ پائی. راستوں نے جو میرا ساتھ نبھایا ہوتا.